کہف مکمل پڑھی گئی، سورہ مریم 16ویں پارے میں وہ مکمل پڑھی گئی، سورہ طٰہٰ وہ بھی 16ویں پارے میں اس کا ایک پاؤ پڑھا گیا، گویا پونے 16 پارے اللہ کے فضل سے ہو گئے۔ کل سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی پڑھی گئی تھی، اس میں نے عرض کیا تھا کہ واقعہ معراج کا بیان ہے، اشارہ ہے، اس کا کچھ خلاصہ عرض کر دیا تھا۔ دوسرا مضمون جو اسی صورت کی ابتدا میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک ضابطہ بتایا۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہماری شریعت تو جدا ہے عیسائی لوگوں کے لیے، یا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو شریعت اتری وہ میرے آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ قصے سناتے ہیں ماضی کے اقوام کے، اس میں وہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، بلکہ ہمارے ہی لیے سبق ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ تم پر ایک ظالم بادشاہ مسلط ہوگا، اور وہ ظالم بادشاہ ایسا ہوگا جو تمہارے یوں کہیے کہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اور وہ تمہاری مقدس جگہوں کا بھی خیال نہیں کرے گا۔ اور یہ جو تم پر ظالم بادشاہ مسلط ہوگا، یہ صرف ایک مرتبہ نہیں ہوگا، 2 دفعہ ہوگا، اور صرف 2 دفعہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ جب جب تم دین سے روگردانی کرو گے اس وقت تمہارے اوپر ظالموں کو میں مسلط کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بات فرمائی، اور مفسرین نے اس کی وضاحت کی کہ بنی اسرائیل پر کب کب ظالموں کا تسلط ہوا۔ وہ ایک تاریخ سے متعلق بات ہے، لیکن مجھے اور آپ کو سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ جو ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے بیان فرمایا وہ ضابطہ میرے آپ کے لیے بھی ہے، امت مسلمہ کے لیے بھی ہے، اور وہ یہ کہ اگر تم آسمانی شریعت سے اعراض کرو گے، روگردانی کرو گے، تو میں اللہ تم پر ظالموں کو مسلط کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایات میں یہ بات منقول ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ تم دعائیں مانگو گے وہ قبول نہیں ہوں گی، تو تم دشمن کے خلاف اپنے لیے مدد چاہو گے، میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ یہ کیوں ہوگا؟ یہ اس لیے ہوگا کہ مسلمان اپنے کام سے ہٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا ہے۔ یہ جو ہم پر احوال مختلف قسم کے ہم ذکر کرتے ہیں، اس میں بہت بڑا دخل ہمارا اپنا ہے، یعنی ہمارے اپنے عمل کا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم مسلمان دین کی طرف رجوع اختیار کرنے والے بنیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں توحید کو بھی بیان کیا اور بہت سارے احکام بیان کیے، اور ضمناً اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق بتائے، اور یہ کہا کہ یہ والدین کا حق تمہارے اوپر اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ ہے، اس لیے ان کے آگے اپنے کندھے جھکا کر رکھو، ان سے گفتگو نرم کرو، بلکہ ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہو کہ اے اللہ انہوں نے مجھے پالا پوسا، اب آپ ان پر رحم فرمائیں، کیونکہ میں تو ان کو ان کے احسانات کا بدلہ دے نہیں سکتا، میں آپ ہی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے والدین نے جو مجھ پر احسانات فرمائے آپ ان کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین موجود ہیں۔ ناگواری تو آتی ہے، لیکن قدر کر لیں، بعد میں یاد آئیں گے والدین جب وہ دنیا میں نہیں ہوں گے، اور اگر جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اور دنیا میں ان کی قدر نہ ہوئی، اس کی تلافی کی صورت بھی اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی، وہ یہ کہ کثرت سے والدین کے لیے استغفار کرنا، ایصال ثواب کرنا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کو اللہ رب العزت اپنے خزانے میں، اپنے ریکارڈ میں فرما بردار لکھ دیتے ہیں۔
اس کے بعد سورہ کہف ہے جہاں سے آج تلاوت شروع ہوئی۔ سورہ کہف کے بہت سارے فضائل مروی ہیں۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن اس کی تلاوت کرے گا اگلے جمعے تک کے لیے اس کے لیے ایک نور کا مینار قائم ہو جائے گا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورت کی ابتدائی 10 آیتیں اور بعض روایات میں آخری 10 آیتیں ان کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ دجال کا فتنہ قیامت سے پہلے ظہور اس کا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا سخت فتنہ ہے کہ جتنے انبیاء علیہم السلام ماضی میں آئے سب نے اپنی قوموں کو اس فتنے سے ڈرایا، اور میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں، لیکن اس کا ظہور کسی اور نبی کے زمانے میں نہیں ہوا، میرے دور میں ہوگا، یعنی میری امت کے لیے ہوگا، میرے جیتے جی ہوگا۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں میری موجودگی میں ہوگا تو میں تمہاری طرف سے اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، اور اگر میرے بعد اس کا ظہور ہوگا تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اور ایمان والوں کی اس کے خلاف مدد فرمائیں گے۔ تو بہرحال سورہ کہف کی تلاوت اور سورہ کہف کی ابتدائی اور انتہائی آیتوں کا حفظ کرنا اس فتنے سے حفاظت کا اس کو سبب بتایا گیا۔ کہف عربی زبان میں غار کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف غار والوں کا قصہ سنایا۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو لوگوں کو عیسائیت کی طرف، عیسائی مذہب اس زمانے کا حق مذہب تھا، لیکن عیسائی مذہب سے ہٹاتا تھا اور بت پرستی کی طرف مائل کرتا تھا۔ مائل نہیں کرتا تھا بلکہ مجبور کرتا تھا۔ چند نوجوان تھے اس مملکت میں جن کے دل میں اللہ نے یہ ڈالی بات کہ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خود مورتیاں بنائیں پھر ہم اسی کو سجدہ کریں۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ کائنات، یہ تو ان مورتیوں نے نہیں بنائی، پھر ہمارا بادشاہ کیوں ہمیں مجبور کرتا ہے ان مورتیوں کو سجدہ کرنے پر؟ ان کے دل میں یہ آیا کہ ہمارا خدا تو وہ ہوگا جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان اور توحید راسخ کر دی۔ لیکن ان کو یہ فکر ہوئی کہ ظالم بادشاہ ہمیں مجبور کرے گا اور سزا دے گا، تو اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ اس علاقے کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ چنانچہ یہ علاقے کو چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی اللہ کے حکم سے ساتھ ہو گیا۔ راستے میں ایک جگہ پر تھکے تو چھپ کر ایک غار میں پناہ لی کہ تھوڑا سستا لیتے ہیں، تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، پھر آگے سفر جاری کریں گے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ان پر نیند کو طاری کر دیا۔ وہ تو یہ سمجھے کہ ہم کچھ گھنٹے سوئے ہیں، لیکن 3 صدیاں، 300 سال اور کچھ اوپر، 9 سال اوپر، 309 سال سوتے رہے۔ وہ ظالم بادشاہ ان نوجوانوں کو تلاش کرتا رہا، ان کو ملے نہیں۔ پھر اس کا دور ختم ہو گیا۔ اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ کچھ عرصے کے بعد ایمان والا بادشاہ اس علاقے میں اس کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس کو پتہ تو تھا کہ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے شرک کو اور بت پرستی سے براءت کا اظہار کیا تھا، ان کو تلاش کرنا چاہیے، وہ ملتے نہیں تھے۔ تو یہ جب نوجوان 309 سال کے بعد ان کو جاگ آئی تو بھوک لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک آدمی کو اپنے میں سے بھیجا کہ ہوٹل سے کھانا لے کر آؤ، اور پیسے بھی اس کو دے دیے۔ جب وہ ہوٹل پر کھانا لینے کے لیے گیا اور پیسے دیے تو واضح بات ہے 3 صدیوں کے بعد تو کرنسی تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ ہوٹل والا حیران ہو گیا، یہ تم مجھے کون سا سکہ، کس زمانے کا سکہ دے رہے ہو؟
تو اس کو تنبہ ہوا کہ کہیں یہ وہی لڑکے تو نہیں ہیں جن کا ہم تذکرہ اپنے ہاں سنتے رہتے ہیں اور ہم تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کچھ نوجوان تھے کچھ سالوں پہلے کچھ صدیوں پہلے جنہوں نے علاقے کو چھوڑ دیا تھا، کہیں وہی تو نہیں ہے یہ۔ اس ہوٹل والے نے پولیس کو بتا دیا، پولیس آ گئی اور حکومت کے نمائندوں کو پتہ چل گیا، ان کو بڑا تجسس ہوا، دلچسپی ہوئی کہ یہ تو وہی لوگ ہیں، مجرم کے طور پر نہیں، اس واسطے کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جن کی ہمیں تلاش تھی اور جن کو ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں ہیں وہ ایمان والے۔ تو یہ بادشاہ کے نمائندے ان سے ملنے کے لیے شوق سے پہنچ گئے اور یہ پوچھا کہ بھئی تمہارے دیگر ساتھی کہاں ہیں؟ فلانے غار میں ہیں، چلو بھئی ہمیں ان سے بھی ملاقات کرا دو۔ تو جب غار کے منہ پر بادشاہ کے نمائندے اور پولیس کے لوگ پہنچے تو یہ نمائندے نے کہا تم لوگ یہاں انتظار کرو، میں اندر جاتا ہوں، ان کو بلا لاتا ہوں۔ جب یہ اندر گئے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان پر نیند طاری کی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی۔ اللہ کی حکمت کو منظور یہ ہوا کہ ان کی کسی سے ملاقات نہ ہو۔ بادشاہ کے نمائندے باہر انتظار کرتے رہے، بہت دیر کے بعد اندر گئے تو دیکھا کہ سب کے سب وفات پا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ اس جگہ پر سنایا، اور کیوں سنایا؟ اللہ کی حکمتوں کو اللہ ہی جانے۔ موٹی اور بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ جیسے اے مسلمانوں تم اپنی دنیا کی فکر کے لیے کبھی کبھار ہجرت کرتے ہو، وطن کو چھوڑتے ہو، علاقے کو چھوڑتے ہو، کاروبار کی فکر میں، جان کی حفاظت میں، اس سے زیادہ ایمان کی حفاظت کی خاطر تمہیں کبھی وطن چھوڑنا پڑے تو اس سے ڈرنا نہیں، اللہ کے بھروسے پر یہ کر لینا۔ جیسے کہ ان نوجوانوں نے کرا کہ جب ان کو خطرہ ہوا کہ ہمارا ظالم بادشاہ ہمیں شرک پر مجبور کرے گا تو اپنے علاقے کو چھوڑ دیا۔ اور دیکھو میں اللہ کو ان کا ہجرت کرنا اور وطن چھوڑنا کتنا محبوب تھا کہ تم آخری نبی کی آخری کتاب میں نے ان کے تذکرے کو جگہ دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قصہ اس جگہ پر سنایا، اور چونکہ یہ غار والے مشہور تھے اس لیے اس سورت کا نام سورہ کہف ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ مثال صرف فرضی ہے سمجھانے کے لیے، جیسے کبھی بھی کسی بات کو سمجھانے کے لیے مثال بنائی جاتی ہے، بچوں کو بھی سنائی جاتی ہے، مثال سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، یا یہ جو مثال پیش کی گئی ہے تو واقعی دنیا میں اس کا کوئی نمونہ تھا۔ اس میں مفسرین کی دو رائے ہیں، لیکن قطع نظر اس سے کہ دو رائے ہیں، ہمارے لیے خواہ اس کو فرضی مثال قرار دیں خواہ اس کو حقیقی مثال قرار دیں، ہمارے لیے بات کو سمجھنا آسان ہے، بات واضح ہے۔ دو بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی ایسا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فراوانی دی تھی، باغات تھے، نہریں تھیں، پانی کی بھی کمی نہیں تھی، خوب پیداوار ہوتی تھی۔ جو دوسرا بھائی تھا وہ مالی لحاظ سے کمزور تھا، لیکن اس کا اللہ پر بھی ایمان تھا، آخرت کے دن پر بھی ایمان تھا۔ یہ اپنے دوسرے بھائی کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فراوانی دی تھی، اس کو سمجھایا کرتا تھا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرو گے تو یہ ساری چیزیں تمہارے ساتھ ہمیشہ تھوڑی رہیں گی، اور دیکھو یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ بھی ہمیشہ کی نہیں ہے، ایک زندگی موت کے بعد آنے والی ہے۔ تو اس مالدار بھائی کو بڑا غصہ آیا اور یہ کہا کہ یہ کیا بات تم نے کری کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں یہ باغ اور نعمتیں دی ہیں، یہ تو میری محنت کی کمائی ہے، اور یہ بات کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، موت آئے گی، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، یہ تم کیسی باتیں پرانے زمانے کی کر رہے ہو؟ یہ تو میرے باغ اور میری دولت اور سب میرا سرمایہ، یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو کہ یہ ختم ہو جائے گا؟ کوئی ختم نہیں ہوگا۔
اور اگر آخرت برپا ہوئی بھی، اول تو میں مانتا نہیں ہوں، اگر آخرت برپا ہوئی بھی تو آخرت میں بھی میرا بڑا مقام ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں دنیا میں اتنا بڑا سیٹھ تو آخرت میں بھی بڑا مالدار ہوں گا۔ اس کو اس کا بھائی سمجھاتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ تم ایک کام کم از کم کر لو کہ جب تم اپنی فیکٹری میں، یہ میں سمجھانے کے لیے یہ لفظ بول رہا ہوں، جب تم اپنے کاروبار کی جگہ پر، جب تم اپنے باغ میں داخل ہوا کرو تو کم از کم یہ جملہ تو بولا کرو کہ یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے، میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو کہہ دیا کرو۔ اس کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا۔ اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ ایک دن ایک ایسی آندھی چلی زہر آلود کہ اس کے جتنے باغات اور جتنی کھیتیاں تھیں سب کی سب تباہ ہو گئے، اور وہ پریشان خالی ہاتھ کھڑا رہ گیا۔ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، کہاں گئے میرے باغات، کہاں گئی میری کھیتیاں، کہاں گئی وہ میرا سرمایہ جو میں کہا کرتا تھا کہ یہ سب میری کمائی ہے۔ یہ اس کی عبرت کی کہانی اللہ تعالیٰ نے بنا دی، اور مجھے اور آپ کو یہ کہا کہ دیکھو دو باتیں بنیادی ہیں۔ ایک یہ کہ تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، تم ان نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو یہ نعمتوں کو دوام بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بڑھائیں گے بھی۔ دوسری بات یہ بتائی کہ دیکھو اللہ تم سے خوش ہیں یا اللہ تم سے ناراض ہیں، اس کی کسوٹی اور اس کا کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ تم کتنے بڑے مالدار ہو۔ یہ کبھی نہ سمجھنا کہ چونکہ میرا کاروبار بڑا ہے یہ نشانی ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہیں، اور دیکھو وہ تو مالی لحاظ سے تنگی اور پریشانی میں ہے، یہ نشانی ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہیں۔ یہ کوئی کسوٹی ہمارے یہاں نہیں ہے۔ میرا خوش ہونا اور میرا ناراض ہونا اس کی کسوٹی تو دین ہے، دنیا اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق تو نصیب سے ہے۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور خضر کا قصہ سنایا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جن کا تذکرہ پہلے بھی ہوا۔ انہی کے زمانے میں ایک صاحب تھے جن کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن یہ طے ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے۔ ان کا نام تھا خضر یا خضر، دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ ان کی خدمت میں جائیں اور ان کے پاس جو علم ہے اس سے فائدہ حاصل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کو یہ کہا گیا کہ خضر کے پاس جو علم ہے وہ حاصل کریں۔ وہ کون سا علم تھا؟ اور موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے صاحب عظیمت نبی، ان کے پاس تو تورات بھی، پھر ان کو کیوں کہا گیا کہ ان کے پاس جائیں؟ تو دیکھیں دنیا میں دو طرح کا علم ہے۔ ایک علم کو شریعت کہا جاتا، تشریعی علم، یعنی وہ علم جس کا تعلق اس سے ہے کہ میں بحیثیت مسلمان ہونے کے مجھے زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اور اللہ رب العزت کے میری طرف کیا احکام ہیں، ان احکام کو بجا لانا یہ ایک علم پر موقوف ہے۔ اس علم کا نام شریعت ہے یا اس علم کا نام تشریعی علم ہے جو نبی لے کر آتے ہیں اور نبی کے ذریعے سے امت کو ملتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں توفیق دیتا ہے، اور اس کو ہم علماء کرام سے پوچھتے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی، روزہ کیسے رکھنا، میں نے فلانا کام کر لیا تو کیا میرا روزہ ہوا یا نہیں ہوا، نماز میں مجھ سے یہ کام سرزد ہو گیا تو میری نماز کا کیا بنے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ سارا علم ہے جس کا تعلق شریعت سے، اور نبی اللہ کی طرف سے اس علم کو لے کر آتے ہیں۔
ایک وہ علم ہے جس کا نام تکوینی علم ہے، یعنی وہ علم جس کا تعلق کائنات سے ہے، اس کا تعلق میرے اور آپ کے عمل سے نہیں ہے، میرے آپ کی دینداری سے نہیں ہے، میرے آپ کے جنت و دوزخ کے فیصلے سے نہیں ہے، وہ کائنات کے امور ہیں۔ مثال کے طور پر سردی کا آنا، گرمی کا آنا، سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، بارش کا ہونا، بارش کا نہ ہونا، بارش کا زیادہ ہو جانا، اتنا زیادہ ہو جانا کہ سیلاب کا آ جانا، زلزلے کا برپا ہونا، طوفان کا آ جانا، گھر میں میت کا ہو جانا، گھر میں ولادت کا ہونا، جوان موت ہو جانا، باپ کے بیٹے کا باپ کی موجودگی میں انتقال ہو جانا، نئی نئی شادی ہوئی بیوی کا انتقال ہو گیا، نئی نئی شادی ہوئی شوہر وفات پا گئے، عورت ہے اس کی ولادت کا وقت قریب آیا، ولادت ہوئی لیکن عورت بیچاری فوت ہو گئی، باپ روتے روتے بیچارہ ہلکان ہو گیا۔ یہ سب وہ امور ہیں، وہ حوادث ہیں جس کا تعلق میری دینداری سے نہیں ہے، میری شریعت سے نہیں ہے، میرے جنت و دوزخ کے فیصلے سے نہیں ہے، لیکن دنیا میں رہ رہا ہوں اور میرے ساتھ یا میرے گرد و پیش یہ سارے امور وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہاں پچھلے سال سیلاب آیا، سیلاب سے بیچارے کتنے لوگ متاثر ہوئے، کتنے لوگ بے گھر ہو گئے۔ اے اللہ، آپ نے سیلاب کیوں بھیجا؟ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، تو اللہ نے بھیجا، اللہ زلزلہ بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ مختلف حادثات رونما کرتے ہیں۔ یہ تکوینی علم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نہیں دیا۔ البتہ مجھے اور آپ کو یہ کہا گیا کہ کائنات میں جتنے واقعات رونما ہو رہے ہیں، خواہ وہ تمہاری طبیعت کے موافق ہیں یا وہ تمہیں ناگوار ہو رہے ہیں، تم چاہتے ہو تمہارے ہاں بیٹا بھی ہو بیٹی بھی ہو گئی، خوش ہو گئے، چاہ رہے ہو اولاد اور نہیں ہوئی، علاج بھی کرائے، وظیفے بھی پڑھے، اولاد نہیں ہوئی، بہت ارمان ہے، نرینہ اولاد کی تمنا ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا ہو کر نہیں دیتا، بیٹیوں کی آرزو ہے، بیٹے ہی بیٹے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اس پر کہ بعض میرے ساتھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں جس سے میں خوش ہو رہا ہوں، میری طبیعت کے موافق ہے، اور بہت ساری باتوں سے میں اداس ہو جاتا ہوں۔ میں نے آپ کو مثال دے دی، موت تو کس کو اداس نہیں کرتی، لیکن گھر میں جوان موت آ گئی ہو گئی تو کیسی، گھر تو گھر، پڑوس والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، دیکھو تو سی بیچارے کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ یہ پریشانی کی بات ہے یا نہیں؟ اچھا، جب یہ پریشانی پیش آتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے دل میں یہ آتا ہے، اوہو ایسا نہ ہوتا تو اچھا تھا، اللہ نے کیوں ایسا کرا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی خضر سے ملاقات کرائی، موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے مجھے اور آپ کو بتایا کہ دیکھو کائنات میں جو یہ واقعات ہوتے ہیں تمہیں تو ناگواری ہوتی ہے ان واقعات سے، لیکن اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں چھپی ہوئی ہیں جن کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ بس تمہارے ذمے یہ ہے کہ تم یہ سمجھ لو الخیر فیما وقع، جو ہو گیا اس میں کوئی خیر ہوگی، اور تم یہ یقین کر لو کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام حکیم ہے، اور جو حکیم ذات ہوتی ہے اس کا ہر کام کسی نہ کسی حکمت پر مشتمل ہوتی ہے۔ میری طبیعت پر، میرے دل پر تو چھری چل رہی ہے اس حادثے کے واقع ہونے سے، لیکن بس اس میں کوئی خیر ہوگی۔ جیسے تم اور باتوں پر ایمان لائے ہو ایسے ہی اس پر بھی ایمان لے آؤ۔ موسیٰ اور خضر کے قصے میں اللہ نے نمونے کے طور پر 3 واقعات رونما کرائے، اور 3 واقعات کے پیچھے جو چھپی ہوئی حکمت تھی وہ بھی ظاہر کر دی۔ عام طور پر تو ہمیں نہیں حکمت پتہ چلتی، سیلاب کیوں آیا، زلزلہ کیوں آیا، واقعی نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن آیا، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، وہ حکمت نہیں معلوم، تم ایمان لے آؤ۔
موسیٰ اور خضر کے قصے میں 3 واقعات ایسے ہوئے جس کی حکمت بھی خضر نے بتا دی۔ تو خضر کی خصوصیت یہ تھی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا تشریعی علم، شریعت کا علم، اور خضر کو اللہ نے دیا تھا تکوینیات کا علم، کائنات کا علم، کہ یہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں پتہ، خضر کو بتایا تھا۔ اور خضر اور موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ 3 واقعات پیش آئے، وہ قرآن نے ہمیں سنائے۔ ان واقعات کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت بھی خضر نے موسیٰ کو بتائی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کہ موسیٰ اور خضر کا یہ سفر تھوڑا اور لمبا ہوتا اور 3 قصے نہ رونما ہوتے اور 3 قصوں کے پیچھے چھپی ہوئی حکمتیں صرف نہ پتہ چلتی اور واقعات کے پیچھے بھی حکمتیں جو اللہ نے رکھی ہوئی ہیں وہ ہمیں پتہ چلتی، تو کتنا اطمینان ہو جاتا اور کتنی خوشی ہوتی۔ اب وہ 3 واقعات کیا ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب خضر کے پاس گئے اور یہ کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں آپ سے کچھ فائدہ حاصل کروں، خضر نے کہا دیکھو آپ میرے ساتھ چل نہیں سکو گے، اس لیے کہ میرے ساتھ جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، اور جو تمہارے پاس علم ہے اس کے روح سے تمہیں میری باتیں ہضم نہیں ہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، پکی بات ہے؟ ہاں جی پکی بات ہے، چلو بھئی رہو ساتھ۔ اب جب ساتھ رہے تو ایک چلتے چلتے سفر کے دوران ایک جگہ پر دریا پار کرنے کی نوبت آئی، کشتی میں بیٹھنا پڑے گا۔ کشتی میں دونوں حضرات بزرگ بیٹھے اور سواریاں بھی تھیں، یہ بھی تو جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے رکشے والا کہتا ہے صوفی صاحب بس پیسے رہنے دو، تو وہ کشتی والے نے ان 2 بزرگوں کو دیکھ کر کہا کہ بس آپ سے میں کرایہ نہیں لوں گا، آپ نیک آدمی معلوم ہوتے ہو، میں آپ کو پار کرا دیتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، شکریہ۔ دوران سفر حضرت خضر نے کیا کرا کہ اس کشتی کا تختہ توڑ ڈالا، اچھی بھلی کشتی اس کو گویا ڈیمیج کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ارے یہ کیا کر رہا ہے، یہ کشتی والا غریب آدمی ہمیں مفت میں سفر کرا رہا ہے، آپ نے اس کی کشتی کو خراب کر دیا۔ تو حضرت خضر نے کہا میں نے دیکھیں آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چل نہیں سکیں گے۔ ہاں یاد آیا آپ نے کہا تھا، آپ کو میں نے کہا تھا نا چپ رہے، ہاں بس آئندہ سوری، اب میں نہیں بولوں گا۔ اچھا بھائی آگے چلے، دوسری آگے بڑھے، دریا پار کیا تو کچھ بچے وہاں کھیل رہے تھے، تو حضرت خضر نے کھیلنے والے بچوں میں سے ایک بچے کو پکڑا، اس کی گردن مڑوڑی اور اس کو قتل کر ڈالا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں، معصوم بچے کو آپ نے جان سے مار ڈالا، آپ کو کچھ خیال ہوا؟ موسیٰ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میری باتوں پر چپ نہیں رہ سکیں گے اور آپ میرے ساتھ چل نہیں سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا واقعی مجھ سے دوسری مرتبہ بھول ہوئی، بس لاسٹ چانس دے دیں، ایک موقع اور دے دیں، آئندہ میرے باپ کی توبہ میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ اچھا جی چلے، ایک بستی میں پہنچے، بہت بھوک لگی تھی، اس زمانے میں ہوٹلوں کا رواج نہیں تھا، تو بستی والوں سے کہا بھائی ہم مسافر لوگ ہیں، کوئی بچا کچا کھانا ہو تو کھلا دو۔ بابا معاف کرو آگے جاؤ۔ ان کو بڑا بوجھ ہوا، ہم کوئی غریب فقیر لوگ ہیں، ایسا ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ خیر بوجھ ہوا، آگے بڑھے تو ایک دیوار نظر آئی بستی میں جو گرنے کے قریب تھی، تو حضرت خضر لگ گئے اس دیوار کی مرمت کرنے میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ اچھے آدمی ہیں، بستی والوں نے تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کرا اور آپ ان کی دیوار کی مرمت میں لگ گئے، اتنا ہی آپ کو شوق تھا تو ان سے کچھ پیسے لے لیں کہ بھئی میں یہ کام کر دیتا ہوں اور اس کی مجھے دہاڑی دے دیجیے گا اور دہاڑی میں ہم ان سے کھانا لے لیتے۔ یہ کیا بات، بستی والوں نے تو ہمارے ساتھ ایسی بے مروتی برتی اور آپ ان کے کام میں لگ گئے۔ حضرت خضر نے کہا بس اب میرا آپ کا نبھاؤ نہیں ہو سکتا، آپ میرے ساتھ نہ چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا واقعی میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، لیکن مجھے بتلا تو دیں کہ یہ کیا راز تھا یہ 3 واقعات کا۔
تو حضرت خضر نے بتایا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ بظاہر تو میں نے کشتی والے کے ساتھ زیادتی کری، کشتی والے نے تو ہمیں سفر مفت میں کرایا اور میں نے اس کی کشتی کو گویا ڈیمیج کر دیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، ظاہر تو یہ شریعت یہ کہتی ہے، لیکن اس میں ایک چھپی ہوئی خیر تھی جس کا مجھے پتہ اور اللہ نے مجھے بتلایا، وہ یہ کہ یہ کشتی جس کنارے پر جا رہی ہے وہاں ایک ظالم آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ جس کشتی کو صحیح سالم دیکھتا ہے وہ غریب آدمی سے اس کو لوٹ لیتا ہے، اور جس کشتی کو دیکھتا ہے کہ اس پر ڈینٹ لگے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ نے مجھ سے یہ کہا کہ چونکہ اس کشتی والے نے آپ پر احسان کیا، مفت سفر کرا دیا، اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کی کشتی کو آپ خراب کر دو۔ تو خراب کرنا بظاہر تو بری بات، لیکن انجام کے لحاظ سے اس کے لیے اس میں خیر ہے کہ وہ ظالم جو وہاں بیٹھا ہوا ہے اس کشتی کو ڈیمیج دیکھ کر اس کو لوٹے گا نہیں۔ تو بظاہر تو برائی، لیکن اس برائی کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی خیر چھپائی ہوئی۔ ہاں بھائی سمجھ میں آ گئی۔ اچھا وہ لڑکے کو آپ نے بے گناہ بیچارے بچے کو کیوں قتل کیا؟ ہاں یہ سمجھ لو، بات یہ ہے کہ یہ بچہ تو بیچارہ بے گناہ تھا، لیکن یہ اگر بڑا ہو جاتا تو ایسا بگڑتا کہ اپنے ماں باپ کے ناک میں بھی دم کر دیتا اور ماں باپ کو بھی کفر پر مجبور کرتا۔ اللہ نے یہ چاہا کہ ماں باپ کا ایمان بچا رہے تو اس بچے کو بچپنے میں اللہ نے موت دے کر اپنے پاس بلا لیا تاکہ ماں باپ کا ایمان سلامت رہے۔ بظاہر تو کتنا بڑا حادثہ اس گھر کے لیے، لیکن انجام کے لحاظ سے اس کے والدین کے لیے خیر ہو گئی۔ اور جو تیسری بات، اس بستی والوں کی دیوار میں نے مرمت کر دی، اس کے پیچھے ایک راز تھا۔ اس کو چھوڑیں کہ بستی والوں نے ہمارے ساتھ کیا کرا، مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو دیوار گرنے کے قریب تھی، یہ دیوار اگر گر جاتی تو اس دیوار کے نیچے کسی نیک آدمی نے مرنے سے پہلے اپنا خزانہ دفن کیا تھا، اور اس نے وصیت لکھی تھی اپنے معصوم بچوں کے نام کہ جب تم بڑے ہوگے تو میرا مال میں جو تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں فلانی دیوار کے نیچے چھپایا ہوا ہے۔ تو یہ بچے جب بڑے ہوتے اس نیک آدمی کے، تو بڑے ہو کر وصیت نکالتے، وصیت پڑھتے اور اپنا وراثت کا مال حاصل کر لیتے۔ اب یہ بچے ہیں ابھی بھی چھوٹے، وصیت ابھی تک ان کو ملی نہیں ہے، اگر یہ دیوار گر جاتی تو نیچے سے خزانہ باہر آ جاتا اور لوگ اس کو لوٹ لیتے، ان بچوں کو کوئی نہ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نے یہ چاہا کہ یہ دیوار کی مرمت کر دی جائے تاکہ خزانہ ظاہر نہ ہو اور تاکہ ان یتیم اور معصوم بچوں کے مال پر کوئی ناجائز قبضہ نہ کر لے۔ تو یہ ہے حکمت ان کاموں کے پیچھے۔ تو ایسے روز مرہ کی جو زندگی میں ہمارے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں، واضح بات ہے خوشگوار واقعات پر تو ہم پریشان نہیں ہوتے، ہم پریشان ہوتے ہیں ناگوار باتوں پر۔ تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ تم انسان تو ہو، ناگواری تو تمہیں ہوگی، لیکن تم یہ کہو کہ اللہ نے اس میں کوئی میرے لیے خیر رکھی ہوگی، یہ تسلی رکھو کہ اللہ ظالم نہیں، اللہ نے ضرور اس میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی حکمت رکھی۔ یہ اس قصے کے ذریعے اللہ رب العزت نے بتایا۔ اللہ نے اس جگہ پر ذوالقرنین کا بھی قصہ سنایا۔ تو اصحاب کہف کا قصہ اور ذوالقرنین کا قصہ، اور کل جو بنی اسرائیل صورت پڑھی گئی اس میں روح کا ذکر۔ اصل میں یہ 3 سوالات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے، یہ آزمانے کے لیے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں۔ میں نے آپ کو کل یا پرسوں یہ بات بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی تھے، یعنی وحی کے ذریعے آپ کے پاس اطلاعات آتی تھیں۔ تو
لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزماتے تھے. جیسے میں نے کل آپ کو 3 دن پہلے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ یہ کیا بات تھی کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن تو شام، لیکن یہ مصر پہنچے کیسے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو یوسف کا قصہ جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سنا رہے ہیں، یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی. اسی طرح ایک موقع پر حضور علیہ السلام سے 3 سوال پوچھے گئے کہ روح کسے کہتے ہیں، اصحاب کہف کا کیا قصہ ہے، اور ذوالقرنین کون تھے. یہ سوال کیوں پوچھے گئے؟ اس لیے کہ اس کا جواب وہ دے سکتا ہے جو صاحب وحی ہو، یعنی جس کے پاس آسمانی وحی آتی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتلانے سے تینوں سوالات کے جواب دے دیے، تو سوال کرنے والوں کے منہ بند ہو گئے. اب اصحاب کہف کا تو ذکر میں نے کر دیا، ذوالقرنین کون اور روح کا ذکر کل آیا تھا، اب اس کے ساتھ میں کر دیتا ہوں، کل آپ کو سنا دوں گا. لیکن جب یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو حضور نے ان کو یہ کہا، سوال پوچھنے والوں کو، کہ تم کل آ جانا، میں تمہیں اس کا جواب دے دوں گا. کہنا یوں چاہیے تھا کہ تم کل آ جانا، میں انشاءاللہ بتا دوں گا. حضور کے دل میں بھی یہی تھا کہ اللہ کے بتلانے سے بتا دوں گا، لیکن دل میں ہونے کے باوجود زبان سے انشاءاللہ کا لفظ حضور نے نہیں ادا کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وحی رک گئی. اگلے دن وہ سوال پوچھنے والے آئے، حضور کے پاس وحی نہیں آئی تھی، حضور پریشان ہو گئے. یہ لوگ سوال پوچھنے والے گویا دل میں ہنسنے لگے، دیکھا نا کیسا پھنسایا ہے، ان کے پاس تھوڑی کوئی وحی آتی ہے، اور یہ اللہ کے سچے نبی تھوڑی ہیں، کوئی وحی نہیں آتی. 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، کئی دن گزرے. حضور علیہ السلام بڑے پریشان کہ میرے پاس وحی نہیں آ رہی اور میرے اوپر یہ لوگ شک کریں گے کہ میں سچا نبی نہیں. تو چند روز کے بعد وحی آئی، تینوں سوال کا جواب دے دیا، اور یہ فرمایا کہ اے ہمارے حبیب، جو تھوڑی آپ کو پریشانی ہوئی، وحی کو ہم نے روک کر رکھا اور تاخیر کر دی، وہ اس لیے کہ آپ کے ذریعے آپ کی امت کو ایک سبق پڑھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اس کائنات میں ہر کچھ میری مرضی سے ہوتا ہے. تمہارا فرض ہے کہ کسی معاملے میں بھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں یہاں جاؤں گا، میں وہاں جاؤں گا. تمہاری کیا حیثیت؟ تم ہر معاملے میں اللہ کے نام کو شامل کیا کرو. اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا، اللہ نے چاہا تو کل آپ کی پیمنٹ کر دوں گا، اللہ نے چاہا تو کل آپ کے پاس آؤں گا، وغیرہ وغیرہ. دیکھو تم اندازہ لگاؤ کہ ہمارے نبی برگزیدہ، ان کے دل میں انشاءاللہ تھا، زبان سے ادا نہیں کیا. ہم نے ان پر بھی وحی کو تھوڑے دنوں کے لیے روک دیے. ان کو کوئی سزا نہیں دینی تھی، کوئی بے ادبی ان سے نہیں ہوئی، ان پر رکھ کر تمہارے لیے یہ قصہ بنا دیا، نمونہ کہ تمہارے لیے کتنی اہمیت ہے اس معاملے کی کہ ہر کام کی نسبت اللہ کی طرف کرو. اس لیے اس صورت میں ایک اضافی فائدہ یہ بھی ہے. باقی روح اور ذوالقرنین اس کا بیان انشاءاللہ کل آ جائے گا. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار برحمتک یا ارحم الراحمین.